السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. رواه ابو داود. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فارق الروح الجسد، جس انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، وَهُوَ بَرِيٌّ مِّن ثَلَاثٍ، اور وہ انسان تین چیزوں سے پاک ہوتا ہے، بری ہوتا ہے. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا. من الکبر والغلول، کبر، غلول، خیانت، والدین، اور قرض سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ جس انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے اور وہ انسان جب ان تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے، وہ بری من ثلاث، اور وہ تین چیزوں سے بری ذمہ ہوتا ہے، یعنی تین چیزیں اس کے اوپر باقی نہیں ہوتی، تین چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو دخل جنت، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ موت یقینی ہے، آج نہ کل موت واقع ہوں گی، انسان کے جسم سے روح نکل جائیں گی، انسان کی باڈی سے باقی رہ جائیں گی. کسی انسان کو موت سے چھٹکارا نہیں. اسی موت کے بارے میں ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ فَارَقَ الروح الجسد، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ بری من ثلاث، اور وہ تین چیزوں سے بری ہوتا ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ من الکبر، یعنی اس کے اندر کبر و نخوت، تکبر، گھمنڈ نہیں پایا جاتا. گھمنڈ چاہے جسم کے اعتبار سے ہو، چاہے حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے امیری کے اعتبار سے ہو، چاہے بادشاہت کے اعتبار سے ہو، چاہے صحت و تندرستی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح کی کبر اس کے اندر موجود نہ ہو. من الکبر، وہ انسان کبر سے پاک ہوگا. والغلول، اور وہ خیانت کرنے والا نہ ہوگا، یعنی مالوں کے اندر خیانت کرنے والا نہ ہوگا، چاہے وہ مال غنیمت، میدان جنگ کے اندر جو مال حاصل ہوتی ہے جنگ کے بعد، چاہے وہ مال ہو، چاہے کوئی اور مال ہو. من الغلول، اور وہ بندہ امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہوگا، یعنی وہ بندہ خائن نہ ہوگا. عام طور پہ آج امانت کے اندر خیانت کی جاتی ہے. لوگ امانت کو امانت نہیں سمجھتا ہے، اسے اپنا مال سمجھ کر سب کر لیتا، اور جس کا مال رہتا ہے وقت آنے پہ اسے دھتکار دیتا، اسے دیتا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول میں کہ وہ انسان ایسا ہوگا من الغلول، جو خیانت کرنے والا نہ ہوگا. والدین، اور اس آدمی کے اوپر قرض بھی نہ ہوگا، وہ قرض سے پاک ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ قرض سے پناہ مانگا، اے اللہ مجھے قرض سے محفوظ اور معمول رکھ. اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ کبر نخوت سے پاک انسان، خیانت سے بچنے والا انسان، اور قرض سے محفوظ رہنے والا انسان ایسے ہیں جو جنتی ہیں. دخل جنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوا. لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کبر و نخوت، خیانت اور قرض سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.